نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ احادیث مبارکہ مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اگر اس آیت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کی فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمال دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے، غیب سے دولت والی ہاتھ آپ کے پاس آ جائے گے۔ محترم ناظرین، سب کام چھوڑ کر میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر، اپنی جو ہے وہ الماری پر، اپنی دکان کے گلے پر ایک مرتبہ پھونک مار دینا، ایک مرتبہ دم کر دینا۔ رزق کا اگر طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو مجھے کمنٹ میں پھر کہنا کہ ہمیں رزق نہیں ملا، لیکن جس ترتیب سے عمل بتاؤں گا، یہ جو وظیفہ بتاؤں گا، کئی سالوں پرانی کتاب سے نکلا ہوا یہ نایاب وظیفہ، یہ مجرب وظیفہ، نسلوں کو اگر بٹا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، اتنی برکتیں نازل ہو جائے گھر کے اندر، اتنی آپ کو دولت مل جائے، اتنی آپ لوگوں کو شہرت مل جائے، پیسہ ہو آپ کے پاس، گنتے گنتے تک جاؤ گے، لیکن پیسہ ختم نہ ہو بٹوے پر، الماری پر، جیب پر، دکان کے گلے پر پھونک مار دینا، کبھی خالی ہاتھ تو دور کی بات ہے، رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اتنی دولت آپ کے پاس جو ہے وہ آ جائے گی کہ آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے، سمجھ آپ کی ختم ہو جائے گی کہ یہ پیسہ کیسے آ گیا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجیے گا، اپنے مشکل دنوں میں، اپنے پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجیے گا۔ بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مرادیں ہو، بیماریاں ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجیے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں، ان کی نیت کیجیے گا۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوراً طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو ویڈیو پر بتایا جائے گا، یقین مانے اور یقین کیجئے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں پوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، پوری طور پر اس کو دولت، پوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ یقین نہیں کرو گے جب تک آزماؤ گے نہیں اور پیدا نہیں ہوگا۔ میرے باتوں پر یقین کوئی نہیں کرے گا اور وہ بندہ ہی پیدے میں رہے گا جو یہ ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا۔ انشاءاللہ اس کو مایوسی نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، انشاءاللہ اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ پورے سال میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا، چلتے پھرتے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ میرے دوستو، اس وظیفے کو جس کسی کو بھی بتایا، کئی 100 سال پرانی کتاب سے نکلا ہوا وظائف، اور ناظرین آپ لوگ کہتے رہتے ہو کہ ہمیں جو ہے وہ پڑھنا نہیں آتا، ہم پڑھنا نہیں جانتے، ہمیں کوئی آسان سا وظیفہ بتائے، کوئی آسان سا ہمیں عمل بتائے۔ بہت ہی آسان وظیفہ بتاؤں گا
کہ بچہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لے۔ میرے بھائی میرے بہن جو پڑھنا نہیں بھی جانتے ہیں وہ بھی یہ وظیفہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آرام سے پڑھ لے گی، ان کو بالکل بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں میرے بہنوں، یہ وظیفہ اب جیسے کہ میں نے بتایا وہ کسی بھی دن کر لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ کتنی دن کرنا ہے، تو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ یہ وظیفہ جو ہے وہ ایک دن کا عمل ہے، ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجئے، یہ عمل ہی ایک دن کا ہے، صرف ایک دن یہ عمل کرنا ہے۔ اور اس عمل کو میرے دوستو اگر آپ چاہیے تو زیادہ سے زیادہ دن تک کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی لوگوں کو پیدا ہو جاتا ہے، ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں میرے بہنوں، اس وظیفے کی اس عمل کی اجازت ان لوگوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیے، پوری ویڈیو جو دیکھے گا اس کو اس وظیفے کی اجازت ہے، جو ویڈیو کو سکپ کرتا رہے گا اس کو بالکل اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ سکپ کر چکے ہیں تو دوبارہ مکمل ویڈیو جا کر دیکھیے تاکہ آپ لوگوں کو اجازت مل جائے۔ یہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ویڈیو نہیں دیکھتے پھر ان کا وظیفہ اثر نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہے یہ طریقہ کیا ہے وظیفہ پڑھنے کا، اور پھر جو ہے وہ بے شمار غلطیاں کرتے ہیں اور پھر ہمیں کمنٹس کرتے ہیں کہ وظیفہ اثر نہیں کر رہا۔ تو اس کے لیے اس کی جو شرط ہے، اس کی اجازت اس بندے کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیے تاکہ اس کو وظیفے کے مکمل سمجھ آ سکے۔ محترم ناظرین میرے بھائیوں میرے بہنوں میرے بزرگوں، اب میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائے، کسی بھی دن کسی بھی وقت، صبح شام رات، دن بھی کوئی ہو، پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار، جس دن ویڈیو آ جائے چاہے تو اسی دن کر لو چاہے بعد میں کر لو نوٹ کر کے، نہیں دن کی کوئی پابندی نہیں وقت کی کوئی پابندی۔ ناظرین یہ وظیفہ کس جگہ کرنا ہے اب یہ سمجھ لیں میرے بھائیوں بہنوں، جگہ کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، جاب پر ہو، گھر میں ہو، بستر پر ہو، دسترخوان پر ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں موجود ہو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ بالکل آپ کسی قسم کا آپ کو بہانہ نہیں بنانا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں گھر میں نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا، جہاں موجود ہو وہاں پڑھ لو۔ بس یہ وظیفہ پڑھنا ہے آپ کو، اور دولت کے برسنے کا انتظار کرنا ہے۔ اتنی دولت برسے گی کہ خود مجھے کمنٹس میں کہو گے کہ وہ آپ نے جو وظیفہ بتایا ہم آپ کو مٹائی دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ پلا جو حاجت تھی وہ پوری ہو گئی۔ اپنی حاجت کی نیت کر لے، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو اس کی نیت کر لے۔ ذاتی مکان چاہیے تو یہ کہہ لے کہ مجھے ذاتی گھر مل جائے، اس لیے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، مجھے رقم مل جائے، جو رقم چاہیے وہ مانگ لینا۔ جو مسئلہ ہو، بیماریاں ہو تو یہ کہنا کہ میری یہ بیماری ہے ختم ہو جائے، میں اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ ایک حاجت کے لیے یہ وظیفہ ایک دن میں ایک حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، پھر دوسری کوئی ایک حاجت ہو، آپ کی دوسرا کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے دوسری دن پڑھ لیں۔ تیسری کوئی حاجت ہو، تیسرا کوئی مسئلہ ہو، اس کے لیے تیسری دن پڑھ لیں۔ مطلب ایک حاجت کے لیے دن میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہت ساری حاجتیں ہیں آپ کی تو ان کو الگ الگ دنوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک حاجت کے لیے ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے، مطلب آپ نے اس کے لیے دوبارہ دوسرے دن نہیں پڑھے گے۔ ذاتی مکان کے لیے آپ نے ایک دن پڑھا تو پھر دوسرے دن اس کے لیے آپ نہیں پڑھ سکتے، پھر دوسرے دن کسی اور حاجت کے لیے پڑھے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگ حاجت کی نیت کر کے درود پاک پڑھ لیجئے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو وہ آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، کیونکہ ناظرین درود پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کی دعائیں کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے ایک بار میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً ہی بعد ناظرین آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ ویسے بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 مرتبہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ناظرین جب 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو یا رزاق کو 3 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق 3 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اور اس کے فوراً بعد ناظرین آپ لوگ درود پاک 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، جہاں آپ پیسے رکھتے ہو، اپنی دکان کے گلے پر پونک مار دے۔ ناظرین کتنا آسان سا وظیفہ ہے، جس ترتیب سے جس تعداد سے بتایا وہی کیجیے گا، اور آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی دکان کے گلے پر، تجوری پر، اپنے گھر کی الماری پر، میرے بہنیں جو ہے وہ اپنے پرس پر، میرے بھائی اپنے بٹوے پر، جیب پر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ دم کر دے یا پونک مار دے۔ ناظرین اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے، آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جب جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا چاہیے کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوگے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہمارے روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے، میرے اللہ ہمیں عطا کر دے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔